جمعیت علماء اسلام کے اکابرین، آج کا جو حادثہ ہوا آپ سب جانتے ہیں کہ حافظ حمد اللہ صاحب ہمارے بڑے رہنماؤں میں شمار ہوتے ہیں. اس کے قافلے پہ اب تک جو اطلاعات ہے ریموٹ بم حملہ ہوا ہے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ حافظ حمد اللہ صاحب اور ان کے تمام رفقا ابھی تک بخیریت ہے. اور یہ واقعہ ان واقعات کا ایک تسلسل ہے جو جمعیت علماء اسلام کے قائدین پہ ہوتے رہے. قائد جمعیت رہبر امت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب پہ 3 جان لیوا خودکش حملے ہوئے. ہمارے دیگر قائدین پہ بھی حملے ہوئے ہیں. ہمارے درجنوں بڑے بڑے جید علماء شہید کیے گئے ہیں. بڑے بڑے علماء. اور یہ حالیہ جو واقعہ ہوا تھا باجوڑ کا، اس میں بھی 80 سے زیادہ علماء، طلباء، نوجوان شہید ہوئے. اور یہ تازہ واقعہ جو حافظ حمد اللہ صاحب اور اس کے قافلے پر ہوا ہے، یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سابقہ جو واقعات ہوئے ہیں اس کا ایک تسلسل ہے. لیکن مارنے والے سے بچانے والا جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہے، بلکہ تمام تر طاقتیں اس کی ہاتھ میں ہے. اور آپ کے توسط سے میں ان قوتوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام شہیدوں، غازیوں اور مجاہدین کی وہ جماعت ہے جنہوں نے اپنی عظیم قربانیوں سے عالمی استعمار انگریز سامراج کو بر صغیر سے بھگایا. ظالم دشمن نے خون کی ندیاں بہائی، ظلم و جبر کی انتہا کر دی. ایسے مظالم جو چشم فلک نے آج تک نہیں دیکھی. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر، اس تحریک کے بانی حضرات، ان کے کردار میں کبھی جھول نہیں آیا. بڑی ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیا. آج جو واقعات ہو رہے ہیں بظاہر شو پیس کے طور پر ایک تنظیم اعتراف کرتا ہے کہ یہ کام میں نے کیا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ تم شو پیس ہو. تمہارے پیچھے جو قوتیں ہیں اصل وہ قوتیں کروا رہی ہیں، تمہیں فنڈنگ کر رہی ہے، تمہیں پیسے دے رہے ہیں، تمہاری مدد کر رہے ہیں، اور اس مقصد کے لیے. تو لہذا
جمعیت علماء اسلام نہ اس قسم کی بزدلانہ حملوں اور حرکتوں سے اپنی تحریک سے باز آ سکتی ہے اور نہ ہی اپنے نظریے پر سودے بازی کے لیے تیار ہے. میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے عالمی طاقتیں، جن طاقتوں نے عمران خان کو پاکستان پر مسلط کیا اور فارن فنڈنگ کے حوالے سے دنیا کو پتہ چل گیا کہ عمران کو یہاں لانے میں کون سی وہ قوتیں تھیں. بھارت سر فہرست ہے، اسرائیل ہے، امریکہ اور اس کی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہے، یورپ ہے. آج وہ پریشان ہے کہ ہمارا جو ایجنٹ تھا وہ کامیاب نہیں ہوا. سی پیک جو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور بلوچستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے، اور جمعیت علماء اسلام ریاست کی جو پالیسی ہے اسی پالیسی کو آگے بڑھاتے ہوئے سی پیک کی حمایت کی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے سی پیک سے بلوچستان کو وہ فائدہ اٹھانے نہیں دیا جو بلوچستان کا حق تھا اور حق ہونا چاہیے، لیکن سی پیک کی حمایت اور اس کو تسلسل بخشنا اور یہ سب کچھ ہم نے قوم کے لیے، بلوچستان کے لیے، ریاست کے لیے، اور اس کو ہمارا جرم سمجھا جاتا ہے اور اس لیے ہم پہ حملے ہو رہے ہوتے ہیں. تو عالمی طاقتیں پاکستان میں انتشار، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں جہاں ان کی رسائی ہے وہ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں اور پیچھے وہی قوتیں ہیں. اس لیے ہم اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہیں اور ہم کل کے لیے کوئٹہ کی تاجر برادری سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ مکمل ہڑتال کرے، شٹر ڈاؤن کرے. یہ بڑا حادثہ ہے اور تاجر برادری کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے. ہم بھی اکثر و بیشتر ان کا ساتھ دیتے ہیں ان کے مسائل میں، لیکن آج یہ واقعہ یہ صرف جمعیت علماء اسلام کے ساتھ نہیں ہوا بلکہ بلوچستان کے ساتھ ہوا، بلکہ پاکستان کے ساتھ ہوا، کیونکہ یہ تخریب کار اور دہشت گرد یہ صرف ہمارے دشمن نہیں ہے، ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، ریاستی موقف کی تائید کرتے ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ ان کی دشمنی ہے. تو ہمارے ساتھ دشمنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کے ساتھ دشمنی. تو اس لیے میں تاجر برادری سے بھرپور اپیل کرتا ہوں، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ کل آپ شٹر ڈاؤن کر کے ان عالمی قوتوں کو یہ بتا دیں کہ ہم بلوچستان کے عوام ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور متحد ہیں. السلام علیکم. اچھا مولانا صاحب، آپ نے آج بھی جو ہے عملے کے ذمہ داروں کو کھل کے نام نہیں لیا.
لوگ اس میں عالمی قوتیں شامل ہیں ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پر جو گروپس ہیں ان کا نام آپ نے آج بھی نہیں لیا. آپ لوگ بھی بہت بڑی سیاسی جماعت ہے، ایک نظام چلاتے ہیں. آپ لوگ نے اپنے طور پر تحقیقات کی ہوگی کہ کون سے گروپ اس میں ذمہ دار ہوں گے، کون ہے وہ جو بار بار جو آپ کے قائدین پر حملہ کرتے ہیں. آپ لوگ ان کا کھل کر بات کیوں نہیں کرتے یا ان کا کھل کر نام کیوں نہیں؟ نہیں، جن کی آپ طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ دراصل اعلی کار ہوتے ہیں. وہ اس ایسے کاموں کے بنیادی کردار نہیں ہوتے ہیں. بنیادی کردار وہ قوتیں ہوتی ہیں جو ان کو اہداف دیتے ہیں. اب یہ بات تو پھر آگے چل کر سامنے آئے گی یا ہمارے تحقیقاتی ادارے بتائیں گے کہ اس میں کوئی بظاہر کوئی ایسی تنظیم شامل ہے یا نہیں ہے. لیکن یہاں جو کچھ کارروائی ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی اور قوت ہے جو فنڈنگ کرتی ہے، جو ان کو سہولتیں فراہم کرتی ہے، جو پیسے دیتی ہے. اصل قوت تو وہ ہے، اور وہ قوت ہمیں کیوں ٹارگٹ بنا رہی ہے وجوہات بھی میں نے آپ کو بتا دی. صاحب آج کی جو تقسیم کی دستار بندی کے کیا آپ کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا اس میں؟ کیا آپ بھی جا رہے تھے؟ اس کے بعد اب تک ہونے والی تحقیقات سے آپ دیکھیے جی، دو جلسے تھے، ایک ضلع کلات میں منگوسر کے مقام پہ اور ایک سوراب میں. تو دونوں میں میں بھی موجود تھا اور حافظ صاحب بھی موجود تھے. میں ان سے پہلے پہنچا ہوا تھا منگوچر، اور اس دوران ہمیں اطلاع ملی کہ حافظ صاحب آ رہے تھے اور اس پر حملہ ہوا. تو ہم دونوں ان پروگراموں میں شریک تھے. ان کو بھی وہاں مقامی مدارس اور ساتھیوں نے دعوت دی تھی تو وہ بھی تشریف لا رہے تھے. تو حافظ صاحب سے متعلق کوئی ایسی بات مجھے پہلے سے معلوم ہی نہیں ہے کہ کوئی اس کو کوئی ایسی تھریٹ ملی ہے. مولانا صاحب یہ پہلا واقعات ہیں، اس سے پہلے بھی واقعات ہوتے رہتے ہیں. تو میں خیر مقدم کرتا ہوں جناب اصغر خان صاحب کا. وہ یہاں ہمارے اس پریس کانفرنس میں تشریف لائے ہیں. میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں. کوئٹے کی سطح پر ہے، اور کوئٹے کی سطح پہ جو ہڑتال ہے فی الحال تو کوئٹے کی سطح پہ ہے، اور پھر آگے ہم بیٹھیں گے، مشاورت کریں گے کہ صوبے کی سطح پر کریں یا کوئی اور قدم اٹھائیں. چونکہ ابھی ہم مشاورت میں بیٹھے نہیں ہیں، یہ ایک طرح سے ہنگامی پریس کانفرنس ہے. تو اصغر خان صاحب کو بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ کو کچھ کہنا چاہیں تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بندے آپ چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمعیت علماء اسلام کے مرکزی جنرل سیکرٹری مولانا عبدالغفور حیدری صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما جمعیت علماء اسلام کے مرکزی صوبائی اور ضلعی قیادت، جمعیت علماء اسلام کے قابل احترام دوستوں، ساتھیوں، پریس اور میڈیا کے دوستوں، آپ سب کی اجازت سے یقیناً آج کے واقعے کا جو حافظ حمداللہ صاحب کے ساتھ ہوا ہے، جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے میرے خیال میں وہ کم ہے. یقیناً میں خود اسلام آباد میں تھا، لیٹ آور میں پہنچا تو پھر یہ خبر نظروں سے گزری، پھر جمعیت علماء اسلام کے ساتھیوں سے رابطہ ہوا، پھر اس پریس کانفرنس سے متعلق معلومات ہوئی. تو چونکہ عوامی نیشنل پارٹی اس طرح کے واقعات سے ماضی قریب میں اکثر و بیشتر بہت سے مواقعوں پہ دوچار ہوئی ہے، یقیناً درد
جس کو پہنچے اس کو اس کا احساس ہوتا ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ اس ملک میں سیاسی جماعت کی حیثیت سے، مذہبی جماعت کی حیثیت سے، ایک جمہوری جماعت کی حیثیت سے جمعیت علماء اسلام ایک پرامن سیاسی مذہبی جماعت ہے. اسی طرح اگر میں ذکر کروں عوامی نیشنل پارٹی کی، تو ان دونوں جماعتوں کی اس ملک کے عوام کی ہر جگہ پہ وہ جڑیں موجود ہے کہ جہاں ہر وقت انہوں نے عدم تشدد کی بات کی ہے، سیاست میں رواداری کی بات کی ہے، آئین اور پارلیمنٹ کی بالادست. اگر میں جمعیت علماء اسلام کے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب سے لے کر مولانا عبدالغفور حیدری صاحب تک، مولانا عبدالواسع صاحب تک، یا ان کے جتنے بھی اکابرین ہے، لیڈرشپ ہے، شاید ہی کوئی اس مشکل سے، اس تکلیف سے دوچار ہوا نہیں ہو. اسی طرح اگر میں عوامی نیشنل پارٹی کی بات کروں تو اسفندیار ولی خان سے لے کے اس کے گھر پہ اس خودکش حملے سے لے کے پھر پارٹی کے ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں ساتھیوں کی شہادت تک، اگر میں خود آپ کے سامنے بیٹھے اپنے حالت آپ کے ساتھ شیئر کروں تو ایک گھر میں پرسنلی مطلب جہاں پہ باپ کی شہادت، بھائی کی شہادت، کزن کی شہادت، اور وہ بھی جس طریقوں سے ہم نے دیکھا ہے، تو یقیناً اس درد کو، اس احساس کو محسوس کرتے ہوئے تو میں نے کہا عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھیوں کو کہ جاتے ہیں عملاً اظہار یکجہتی کرتے ہیں. اور جمعیت علماء اسلام آج ابھی مولانا صاحب نے جو کل کے شٹر ڈول ہڑتال کی جو حمایت کا اعلان کیا ہے، عوامی نیشنل پارٹی اس کی بھرپور حمایت کا اعلان کرتی ہے. اور ساتھ ہی ہم پارٹی ورکر سے لے کے تمام تاجر پیشہ افراد سے اپیل کرتے ہیں کہ یقیناً ہمارا ہتھیار ایک پرامن احتجاج ہوتا ہے، ہمارا ہتھیار ایک پرامن شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوتا ہے. ہم ہمیشہ دنیا کو یا ان لوگوں کو جو ہم پہ اس عذاب کو مسلط کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اس عذاب سے دوچار کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ بے شک جتنا تشدد کرے، جتنا بھی تشدد پہ اتر آئے، لیکن ہم پرامن طریقے سے آپ کو وہ جواب دیں گے کہ تاریخ میں آپ یاد رکھیں گے. ساتھ ہی میں آخری میں ایک بات کہوں، ہم مطالبہ کرتے ہیں، یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جہاں پہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اس کی تہ تک پہنچنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. روز خصوصاً پھر یہ بات میں کہوں، خصوصاً پھر خیبر پختونخوا میں ہو یا پھر بلوچستان میں ہو، ہم قائدین کی حد تک لاشیں اٹھائے، ہم ورکر کی حد تک لاشیں اٹھائے، ہم علماء کرام کی حد تک لاشیں اٹھائے، شاید کل ہمارے بس میں بھی یہ ساتھی، یہ پارٹیاں، ہمارے ورکر نہ رہے تو خدا را ان فرضی ناموں سے کہ اس نے قبول کیا ہے، اس نے قبول کیا ہے، جس نے جن لوگوں نے اس دہشت گردی، انتہا پسندی کی بنیاد رکھی ہے، اس کو پتہ ہے، اس کو معلوم ہے، اس کے تہ تک جانا اس کی ذمہ داری ہے. اور جو بھی اس طرح کے واقعات میں، خصوصاً آج حافظ عبداللہ صاحب کے واقعے میں جو قوتیں جس بھی لیول پہ ملوث ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے جو اپنے آپ کو دنیا کے معتبر اور مؤثر اور زورور ادارے سمجھتے ہیں اور دنیا کے ساتھ اپنا ایک مقابلہ اس تصور سے کرتے ہیں. یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس طرح کے واقعات اور پھر خصوصاً بلوچ پشتون اقوام پشتونخوا اور بلوچستان میں اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات اٹھائے. یہ نہ ہو کہ کل یہ پرامن احتجاج خدا نخواستہ قائدین اور اکابرین کے ہاتھ سے بھی نکل جائے، کسی اور راستے پہ اس کا چلنا نہ ہو جائے. میں آخر میں ایک مرتبہ پھر جمعیت علماء اسلام کے ساتھ آج کے اس غمگین، اس دردناک واقعے میں عوامی نیشنل پارٹی کی حیثیت سے ہم برابر کے شریک ہیں، اور جو بھی لائے عمل جمعیت علماء اسلام کل کے ہڑتال کی ہم بھرپور حمایت کرتے ہیں. اس سے آگے جو بھی لائے عمل طے کرتے ہیں انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ بھرپور تعاون کے ساتھ اس پورے سلسلے میں شامل حال ہوں گے. ایک سیکنڈ میں اصغر خان اور این پی کی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس بیانیے کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ میں درخواست کرتا ہوں بلوچستان کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں اس سے درخواست کرتا ہوں کہ کل کے شٹر ڈاؤن میں وہ ہمارا ساتھ دیں، بھرپور ساتھ دیں، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے
اور ہم سب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ملک میں ہمارے صوبے میں خاص طور پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں سب کو میدان میں آنا چاہیے اور شٹر ڈاؤن میں آج جو میں نے اپیل کی ہے اس کا حصہ بننا چاہیے. بہت بہت جی. مولانا صاحب یہ پہلے واقعہ نہیں، اس سے پہلے بھی واقعات ہوتے رہتے ہیں جس میں آپ نے بھی ذکر کیا، اصغر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ہمارے شہداء نے قربانی دی، لیکن پی ڈی ایم جو 13 جماعتوں پر مشتمل تھا جس میں بڑی بڑی جماعتیں بھی شامل تھے، اس دوران پی ڈی ایم نے آپ نے بالاقوامی ذکر بھی کیا، اس دوران جو آپ لوگوں نے اپنے وزیر خارجہ تھا اس کی تعریف کی کہ اس نے اچھی طریقے سے ملک کی نمائندگی کی، تو پھر آپ لوگوں نے جو بالاقوامی سازش ہے اس کو کیوں ان قوتوں کے سامنے نہیں اٹھایا؟ دیکھیے پاکستان کی جو اس وقت صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ پاکستان ایک غیر مستحکم ریاست کا منظر پیش کر رہا ہے، اور جن حالات میں ہمیں حکومت ملی وہ بھی ہم نے چیلنج سمجھ کر قبول کیا، اور مقصد یہ تھا کہ ملک ڈوب رہا تھا، معیشت ڈوب رہی تھی، ہم تباہی کے دہانے کھڑے تھے اور اسی طرح ڈیفالٹ ہونے جا رہے تھے، تو ملک تو پھر ہم سب کا ہے، لیکن اس کے لیے بہرحال وقت پہ ہونی چاہیے. اور اب ہم جب مطالبہ کرتے ہیں کہ جلدی الیکشن ہونا چاہیے تو اس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ جب تک منتخب نمائندے حکومت نہیں سنبھالیں گے تو سیاست میں بھی استحکام نہیں آئے گا، نظام میں بھی استحکام نہیں آئے گا، معیشت میں بھی استحکام نہیں آئے گا. اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. تو بہرحال ہماری تو اپنی کوشش بھی رہی کہ ریاست استحکام کی طرف جائے، مگر ہم سے پہلے جنہوں نے ملک کو تباہ کیا تھا، آپ کے جو ہے وہ اہم اداروں کو آئی ایم ایف کے حوالے کیا تھا، آپ کے بینک کو آئی ایم ایف کے حوالے کیا تھا. آج ہم آئی ایم ایف سے بھیک مانگ رہے ہیں، ہمارے بجلی کی ریٹ میں وہ مقرر کر رہے ہیں، گیس کی ریٹ میں وہ مقرر کر رہے ہیں، انڈے اور دال اور سبزی کی ریٹ میں وہ مقرر کر رہے ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، اور میں شروع سے کہتا چلا رہا ہوں کہ منتخب حکومت ہو، فیئر الیکشن ہو، اور پھر کسی مداخلت کے بغیر اس کو حکومت حوالے کی جائے، اور 5 سال اس کی مہلت ہوتی ہے، اور اس 5 سال کے اندر اگر ان میں صلاحیتیں تھی تو ملک میں استحکام لا سکتے ہیں، سیاسی استحکام لا سکتا ہے، معاشی استحکام لا سکتا ہے، اور ہم ترقی کی راہ پر گامزن بھی ہو سکتے ہیں. آج سے جو اللہ واقعہ پیش آیا ہے، اس سے پہلے بھی مجور میں جو واقعہ پیش آیا تھا وہاں پر بھی ٹارگیٹ حافظ اللہ صاحب، آج بھی حافظ اللہ صاحب کتنی کم مدت میں یہ دوسرا ان کے خلاف جو کارروائی یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ باجوڑ میں ٹارگیٹ حافظ عبداللہ صاحب تھے یا وہاں جلسہ تھا، کیونکہ وہاں کشیدگی پہلے سے بھی چل رہی تھی. ممکن ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ٹارگیٹ میں شامل ہو، لیکن بہرحال اس جلسے میں حافظ صاحب نہیں جا سکے. اس کی کیا مجبوریاں تھیں وہ خود بتا سکیں گے، لیکن یہ حملہ تو ڈائریکٹ حافظ صاحب کو ڈائریکٹ ان کو ہٹ کیا. بہت شکریہ. نماز کا انشاءاللہ